حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اشکل ولات من شقیت بہی رعیتہ، فرمایا حکمرانوں میں سے قیامت تک بدترین حکمران وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے۔ بدبخت خود بڑا بدبخت ہوگا۔ اشکل ولات، حکمرانوں میں سے سب سے بڑا بدبخت، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اشکا۔ ساری دنیا کے حکمران اولین آخرین میں سے سب سے بڑا بدبخت حکمران وہ ہوگا کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعرابی نے کہا کہ انت خلیفۃ رسول اللہ، کہ آپ رسول اللہ کے نائب ہیں۔ فرمایا نہ یہ کیا بات تو نے کر دی، حالانکہ آپ خلیفہ تو تھے، لیکن آپ نے فرمایا قیامت تک کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضور کا بھی کوئی نائب ہو سکتا ہے۔ فرمایا نہیں میں خلیفہ رسول نہیں ہوں۔ فرمایا پھر آپ کیا ہیں؟ فرمایا انا خالفۃ رسول اللہ۔ لفظ خلیفہ کا جو مادہ ہے خا لام فا، وہ آپ نے رہنے دیا لیکن اس کا مفہوم بدل دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ ہیں ان میں سے حضور کا ادنا غلام ہوں۔ اور نبی علیہ السلام، میں یہ آخر میں نے بات کرنی ہے، یہ پہلے اپنا ذہن بنا لیں کہ حضور کے ادب آداب اسلام نے رکھے کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صحابہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ وَعَامَكَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا كَانُوا أَفْضَلَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، فرمایا اس امت تو سب تو بڑیاں شانہ والے صحابہ، تے سب تو بڑے علم والے صحابہ، تے انہاں دے قریب بھی تکلف نہیں آیا۔ تکلف تو پاک اختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کے لیے ان کو منتخب فرمایا، اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے پہلا انتخاب ان کا ہوا ہے۔ فرمایا یہ سیدھے راستے پر ہے اور انہی کی اخلاق اور ان کی سیرتیں تم نے اپنانی ہیں۔ یہی عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ اس واسطے میں پہلے انہی کی بات کرتا ہوں، بعد میں آنے والے لوگوں، پھر افضل الخلق بعد الرسل کی بات کرتا ہوں، جن کو حضور نے فرمایا تھا کہ میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ساری شانیں ہونے کے باوجود فرمایا ابو بکر خیال رکھنا میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے نا، حضور اپنے مزار پر انوار کے اندر جلوہ گر ہو گئے، تو صحابہ اپنے گھروں کے اندر اگر کوئی میخ لگاتے تھے نا، تو ام المومنین حضرت سیدتنا طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس صحابی کے گھر پیغام بھجواتی تھیں کہ آپ کو پتہ ہے حضور جلوہ گر ہیں، اور یہ آواز آپ کی دھمک حضور تک جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ میخ دیوار کے اندر، حضور کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی بات۔ تو ایک دن یمامہ کے دو لوگ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تو کھڑکی سے حضرت فاروق اعظم نے ایک کنکر پھینکا اس صحابی پر، ان کو لگا تو انہوں نے دیکھا تو حضرت عمر نے ان کو بلایا، فرمایا یہ جو بندے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں ان کو ذرا باہر لاؤ۔ جب باہر آئے تو فرمایا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا یمامہ کے۔ فرمایا اگر تم مسافر نہ ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، تمہیں پتہ نہیں ہے حضور جلوہ گر ہیں، تم باتیں کر رہے ہو۔ یہ تو اب مسئلے ہوئے نا، کوئی سیلفیاں بنا رہا ہے، کوئی حضور کے گنبد شریف کی طرف پیٹ کر رہا ہے، کوئی باہر کر کے فوٹو کھنچوا رہا ہے۔ جب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں گروہ کہ ادب گریختن آب مردی و آب مرداں ریختن، مولانا روم فرماندے نے جنہاں وچ ادب کوئی نہ رہے نا، نہ وہ انسان نہ انہاں وچ کوئی انسانیت۔ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے اور جن سے نامقبول ہر بازار ہم، اور نازشیں کرتے ہیں آپس میں ملک کہ ہیں غلامان شاہ ابرار ہم۔ اعلیٰ حضرت کی یہ نعت ہے جس کے آخر میں ہم آتا ہے، ہم آخر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے آگے دعوی ہستی رضا، فرماؤ احمد رضا حضور کے سامنے ہم کرنا، ان کے آگے دعوی ہستی رضا، اور کیا بکے جاتا ہے ہر بار ہم۔ حضور کے ادب اور آداب جو ہے ان کی کوئی حد نہیں۔
صحابہ ادب کرنے دے باوجود حذیفہ بن یمان جدوں گئے عراق تے تابعی نے کہا تساں حضور نو ویکھیا سی؟ ویکھیا۔ فرمایا پھر حضور دی غلامی اختیار کی تھی؟ انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا پھر کی کیتا؟ انہوں نے کہا او بچہ پوچھنا کی کیتا، اسی تے سب کچھ لٹا دیتا۔ انہوں نے کہا نا جے سانو موقع ملدا رسول اللہ دی خدمت دا تے پھر تسی ویکھ دے کہ ولو ترکنا ہو ما ترکنا ہو یمشی علی الارض، جے سانو موقع ملدا نا حضور دی خدمت دا تے اسی زمین تے حضور نو نہیں سی چلن دینا۔ فرمایا پھر تسی کی کر دے؟ فرمایا ولا حملنا ولا آناکنا، فرمایا پھر ساڑیاں گردناں کس واسطے سن؟ اسی سدا حضور نو گردناں تے چک کے رکھنا سی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ فتاوی رضویہ میں لکھا، صرف لفظ یتیم مولوی صاحب نے کہہ دیا جمعے میں، تقریر کرتے جمعے میں یا کسی بھی تقریر میں مولانا یتیم کہہ دیا، 126 صفحے تے اعلیٰ حضرت بریلوی دا قلم پھر انج ہو گیا۔ کیوں جی؟ کل کے رضا ہے خنجر خون خار۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نا دشمنان رسول تے دشمنان دین تے دشمنان صحابہ و آل بیت نو کہہ دے وہ کہ کل کے رضا ہے خنجر خون خار، برق بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ فرمایا میرا یہ جڑا کل کے رضا ہے نا یہ خنجر ہے، تے خنجر بھی او نہیں جڑا سیب کبدا، ہاں جی، تے جڑا کیلے کٹ کے تے جناب وہ کی کہندے نے اس نو فروٹ چاٹ بنادا، اے او خنجر نہیں جے نال فروٹ چاٹاں بندیاں۔ کل کے رضا ہے خنجر خون خار، اے خون پیندا ہے تے ویکھ ویکھ کے نہیں چلدا، ایویں چلدا جویں بجلی چلنی، اور آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ فرمایا دشمنان دین اسلام اور صحابہ والے بیت اور حضور کے گستاخوں کو کہہ دو خیر مناؤ، احمد رضا دا خنجر آیا۔ اے مطلب اس گل دا اے اعلیٰ حضرت بریلوی کو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور ایک مولوی تقریر کر دیا، پوچھا کس دے واسطے نال پوچھا؟ سید دیدار علی شاہ دے واسطے نال پوچھا۔ انہوں نے کہا اے مولوی تقریر کر دیا نے لفظ یتیم حضور دے بارے کیا، تے آپ نے فرمایا اس مولوی نو سمجھ نہیں آئی، حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عف عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی۔ اعلیٰ حضرت نے تے حضور دی مبارک قمیص جڑی نا جڑی صرف حضور دے جسم نال لگی، جد او دا فتاوی رضویہ ذکر کیتا تے پھر کی فرمایا؟ فرمایا قمیص سراپا تقدیس، قدس تقدیس، قدس یقدس تقدیس۔ فرمایا قمیص دے اندر او تقدیس، او پاکیزگی، او طہارت، او نفاست، او الفت کہ کائنات وچ کسی اور جگہ وہ پائی نہیں جا سکتی، صرف جڑی حضور دے جسم نال لگی۔ ہاں جی، اس دے بارے اعلیٰ حضرت بریلوی دا اے موقف ہے۔ ام المومنین کی فرماندیاں ساڑھے گھر ایک بکری سی، جدو رسول اللہ نہیں سن نہ ہوندے تو پھر اینج نستی سی، دوڑ دوڑ کے جدو حضور آ جاندے سن پھر ایک کونے لگ کے بہ جاندی سی۔ تے لفظ کی فرمائے ام المومنین نے؟ فرمایا فلم یترم رم کراہیت ان یوزی رسول اللہ۔ فرمایا وہ بہ کے نہ پوچھڑ بھی ان زمین تے دب کے نہیں سی مار دی، مطلب اے آواز حضور دے کن چلی جائے تے حضور نو ایذا ہو جائے، تکلیف ہو جائے۔ ہاں جی، فلم یترم رم کراہیت ان، اور بکری نو بھی پتہ سی کہ ان پوچھڑ نہیں مارنا، جن پوچھڑ ماریا تو درے حضور دے کان تک آواز چلی گئی تے حضور نو تکلیف ہو جانی۔